اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت مہینہ شروع ہے، لہٰذا اس مجلس میں ہم رمضان المبارک کے مسائل کے متعلق چند رہنما اصول بیان کریں گے، جس کے سمجھنے سے بہت سارے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا اصول جو ہے وہ روزے کے تعریف سے نکل آتا ہے۔ روزہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور جماع سے نیت کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اسی اصول نکل آتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: کھانا پینا اور جماع کرنا، صحبت کرنا۔ لیکن یہ کھانا پینا یہ ایسے راستوں سے ہو جو طبعی راستے ہیں اور جن کو منافذ اصلیہ و مخارج اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے اگر کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے منہ ہو گئی، ناک ہو گیا اور اسی طرح پچھلا راستہ۔ ان راستوں کے ذریعے اگر کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر مسامات کے ذریعے کوئی چیز جسم کے اندر پہنچائی گئی اور جس سے وہ نظام انہضام تک یعنی معدے تک پہنچ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مسامات کے ذریعے۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے چند مسائل کا حکم معلوم ہو جائے گا، جس میں ایک انجیکشن کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے انجیکشن کے تھرو دوائی پہنچائی اپنے جسم میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے ڈرپ چڑھا لی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ مسامات کے ذریعے جسم کے اندر یہ دوائی داخل ہوئی ہے۔ جیسے کہ اگر کسی شخص کو سانپ ڈس لے یا کوئی اور چیز کاٹ لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا اگر کوئی شخص نہا لے اور بالوں کے مسامات کے ذریعے پانی جسم کے اندر داخل ہو جائے تو جس طرح ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ چیزیں بھی مسامات کے ذریعے داخل ہوتی ہیں، تو اس طرح انجیکشن لگانے سے اور ڈرپ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے گولی رکھ لی منہ میں، جیسے کہ بعض بیماریوں کے لیے ایجاد ہوئی ہے، خصوصاً دل کی بیماری کے لیے، جس کے اثرات مسامات کے ذریعے دل تک پہنچ جاتے ہیں، تو اگر دوائی کے ذرات حلق کے اندر نہ جائے اور مسامات کے ذریعے اثر پہنچے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے آنکھ کے اندر دوائی ڈالی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں پر بھی کوئی فطری اور قدرتی سوراخ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسمت سرما لگاتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ سرمے کے اثرات بھی اندر حلق تک پہنچ جاتے ہیں، تو لہٰذا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کان میں اگر کوئی شخص دوائی ڈالے تو یہاں پر بھی کوئی قدرتی سوراخ موجود نہیں ہے، بلکہ مسامات کے ذریعے دوائی رس کے اندر حلق تک اس کا ذائقہ وغیرہ اور اثرات پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ قدیم فقہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کان میں اگر کوئی شخص دوائی ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس مسئلے کی بنیاد طبی تحقیق ہے۔ آج کل یہ بات مشاہدے پر مبنی ہے کہ یہاں پر کوئی سوراخ موجود نہیں ہے، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بعض حضرات اب بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو صبر کر لیا جائے اور پھر اس کے افطاری کے بعد جو ہے نا کان کے اندر دوائی ڈالی جائے۔ اس کے برخلاف اگر فطری راستوں سے کوئی چیز داخل ہو گئی جسم میں، جیسے کسی نے کچھ کھا لی یا پی لی، یا ناک کے اندر کوئی چیز ڈالی دوائی وغیرہ، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے اگر کوئی دمے کا مریض ہے اور اس کو
آکسیجن فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کوئی مشین وغیرہ لگائی اور اس میں دوائی کے ذرات تھے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر دوائی کے ذرات نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو عام آکسیجن ہے جس کو ہم لیتے ہیں عام حالات میں، یہ تو پھر سانس لینے کی طرح ہوا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح انہیلر جس میں دوائی کے ذرات ہوتے ہیں، اگر اس کو کسی نے استعمال کیا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول جو ایک حدیث سے ماخوذ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من نسی فاکل وشرب وهو صائم فلیتم صومه فإن اللہ عز وجل اطعمه وسقا. اس سے یہ اصول ماخوذ ہیں کہ نسیان کے حالت میں، یعنی کسی آدمی کو اپنے روزہ دار ہونے کی حالت کا پتہ نہیں ہے، بھول کر اس نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، یا یہاں تک کہ اگر اس نے ہم بستری بھی کی بھول کر تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس حدیث کی بنیاد پر. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لینا انتہائی ضروری ہے، ایک نسیان ہے اور ایک خطا ہے. خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کفارہ اس میں نہیں ہوتا. جیسے کہ اگر کوئی شخص نہا رہے، جیسے گرمیوں کے روزوں میں لوگ نہاتے ہیں اور غلطی سے پانی منہ کے اندر چلا جائے یا ناک کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ وضو بنا رہے اور کلی کر رہے اور اس کی وجہ سے غلطی سے پانی اندر چلا جائے یا ناک میں پانی ڈال رہے اور غلطی سے پانی اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. قضا لازم ہے، کفارہ اس پر نہیں ہے. تو یہ خطا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بارش میں جا رہا ہے اور غیر اختیاری طور پر کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرتا ہے اور وہ اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا لازم ہے. تو خطا کی وجہ سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، البتہ نسیان کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول، اس کو ہم شبہ نسیان سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو بہت کثیر الوقوع ہو اور اسے بچنا بھی انتہائی دشوار ہو، تو اس میں حرج ہو، تو پھر اس صورت میں وہ چیز اگر غیر اختیاری طور پر اندر چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے عام گرد و غبار ہیں، یا مثلا کوئی شخص کسی جگہ چلا گیا، بٹی وغیرہ میں ہے، اور وہ دھواں جو ہے غیر اختیاری طور پر احتیاط کے باوجود اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا اگر کوئی عورت ہانڈی بنا رہی ہے، پکا رہی ہے، اور وہاں سے دھواں اندر چلا جائے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا آج کل گندم کی کٹائی کا دور ہے اور تھریشر وغیرہ کا دوران ہے، تو اگر تھریشر وغیرہ کا گرد و غبار اندر چلا جائے احتیاط کے باوجود بھی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر اختیاری طور پر یہ چیزیں اندر چلی گئی، جیسے اگر کسی نے اگربتی جلائی اور اس کا دھواں اندر کی طرف کھینچا، یا سگریٹ جلائی اور اس کا دھواں کھینچا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسی چیزیں جس سے بچنا دشوار ہو اور وہ کثیر الوقوع ہو تو ایسی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ مثالیں میں نے پیش کی. اور ایک اور اصول بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الفطر مما دخل لا مما خرج. روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل ہو. جسم سے جو چیز نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لہٰذا اگر کسی شخص نے الٹی کی، چاہے منہ بھر کر ہو یا کم مقدار میں ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. اگر کسی نے با اختیار طور پر از خود قے کر لیا اور وہ منہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر منہ بھر کر نہ ہو تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے. لیکن اگر قے کے اندر اس نے کوئی چیز جو ہے وہ اندر لے گیا، چنے کے مقدار ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو پھر اس سے اس کا روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا اس صورت کے اندر. تو یہ ایک اور اصول ہے. لہٰذا لوگ جو پوچھتے ہیں کہ اگر
ڈاکٹر جو ہے لیبارٹری والے خون لے لے ٹیسٹ کے لیے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا کسی کو خون دے دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چند اصول ہے، اگر اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو بہت سارے مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ عام حالات کے اندر کوئی شخص اگر روزہ توڑ دیں تو اس پر قضا لازم ہوگی یا کفارہ، تو لہٰذا اس کی تفصیل جاننا بھی ضروری ہے۔ کفارہ اس وقت لازم ہوگا انسان پر کہ وہ سنگین جرم کرے، یعنی یہ سزا بھی سنگین ہے تو جرم بھی سنگین ہونا چاہیے، اور اس جرم کے سنگینی کے لیے فقہاء نے کچھ تفصیل کی ہے، تو لہٰذا کفارے کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفارہ اس وقت لازم ہوگا جب کوئی ایسی چیز آدمی جسم کے اندر داخل کر دے جس میں غذائیت کے یا دوائی کی صلاحیت ہو۔ اگر وہ چیز دوا یا غذا نہیں ہے، جیسے مثلا کسی نے کنکر وغیرہ نگل لی، یا اگر مٹی جو کھانے کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ آج کل بعضی مٹی ایسی بھی ہے جن کو لوگ کھاتے ہیں، تو اگر ایسے مٹی ہو اور وہ نگل لے، یا کوئی اور چیز جو نہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اور نہ دوائی کے لیے اس نے استعمال کی ہے، اگر اس کو نگل لیں تو اس سے قضا لازم ہوگا، کفارہ اس پر نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ وہ چیز اختیاری طور پر یہ آدمی جسم کے اندر داخل کر دے، اگر غیر اختیاری طور پر خطا سے کوئی چیز اندر چلا جائے تو قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ پہلے ہم نے مثالیں دی کہ اگر کوئی شخص وضو بنا رہے اور غلطی سے پانی اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سحری کار ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ صبح صادق کے بعد اس نے سحری کھائی تھی، تو اس صورت میں بھی غلطی ہو گئی ہے، بالقصد و ارادہ اس نے روزہ نہیں توڑا ہے، لہٰذا اس شخص پر صرف قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو ظن غالب ہو کہ سورج غروب ہو چکا ہے، پھر اس نے کچھ چیز کھا لی یا پی لی اور بعد میں پتہ چلا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اس پر بھی قضا لازم ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا۔ تو کفارے کے حوالے سے اصول ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس نے رات کے وقت سے روزے کی نیت کی ہو، اگر نیت ہی نہیں کی تھی روزے کے اور پھر روزہ توڑ دیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ اگر عورت ہے تو اس نے اگر روزہ توڑ دیا تو بعد میں اس کو حیض یا نفاس وغیرہ کی بیماری نہ آئے، اگر بیماری آ گئی تو پھر اس پر بھی قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اس نے سفر کے حالت میں کوئی چیز کھا لی پی لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں، صرف قضا اس پر لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے علاقے میں روزہ رکھا اور پھر سفر شروع کیا اور سفر کے دوران روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم ہے، قضا لازم نہیں۔ تو لہٰذا یہ باتیں کفارہ کے لیے ضروری ہوگی کہ وہ چیز اس کے اندر غذائیت کی یا دوائی کی صلاحیت ہو، اور بالقصد جو ہے نا یہ شخص وہ چیز کھا لے، اور اسی طرح کوئی عذر بھی نہ ہو، کوئی ایسی حالت نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ نہ رکھنا مباح ہو یا غیر ضروری ہو، جیسے کہ سفر کی مثال بھی نے دی ہے، یا بعد میں کوئی ایسی حالت پیش آ جائے جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ عورت کو حیض آ جائے یا نفاس، تو ان صورتوں میں کفارہ نہیں ہوگا بلکہ قضا لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے ناک کے اندر کوئی دوائی وغیرہ ڈالی تو اس سے بھی قضا اس پر لازم ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کفارے کے حوالے سے ایک اصول ہے۔ لہٰذا اگر یہ باتیں نہ ہوں اور قصد بھی نہ ہو
اور جناب یہ جو باتیں ہم نے شرائط جو ہم نے کفارے کے حوالے سے ذکر کی، تو پھر اس صورت میں قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے فقہا نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تعریض الصوم علی الفساد، یعنی ایسی حالت اختیار کرنا، ایسی کیفیت اختیار کرنا جس کی وجہ سے یہ خطرہ ہو کہ اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا جیسے آج کل گرمیوں کے روزے ہیں یا اس سے جو پچھلے روزے تھے، اگر کوئی شخص برف کا ٹکڑا منہ میں لے کے گھما رہا ہے تو یہ مکروہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر قوی اندیشہ ہے کہ یہ اندر چلا جائے یا جو تری ہے پانی ہے وہ اندر چلا جائے۔ اسی طرح کوئی اور چیز اگر شخص نے منہ میں رکھ دی اور جس کا اندیشہ ہو کہ وہ اندر چلا جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے نا ایسا کام کر لے جو روزے کے مقاصد کے منافی ہو تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، جیسے طاقت کے لیے کوئی انجیکشن لگوائے یا جو ہے نا طاقت کا ڈرپ چڑھائے وغیرہ، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، البتہ مکروہ بہرحال ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان کے مسائل کے حوالے سے چند رہنما اصول ہے، اس کو اگر ہم ذہن نشین کر لیں گے تو بہت سارے مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام۔